نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے تابعین میں سے ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، اور صحابی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ انہوں نے کہا، ایک آدمی نے جب ان سے کہا کہ حضرت مختصر سی نصیحت کیجیے، انہوں نے دو جملے کہے۔ کہا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے موت پر، آخرت کی تیاری پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو پھر خود بخود حرام چیزوں سے، غلط کاموں سے، بے حیائی سے، بد اخلاقی سے، گناہوں کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے آخرت ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، مجھے موت آئے گی، اور موت کا کبھی پتہ نہیں۔ اگر میں حرام کماؤں گا، ہو سکتا ہے حرام کمائی میرے پیٹ میں آج چلے جائے، لیکن کل مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے موت کی۔ چونکہ آج دیکھیے دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، ہر جگہ کیمرے، لیکن پھر بھی جرائم کم نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ انسان کے اندر جو اصل مادہ ہے جس پر محنت کرنا چاہیے اس پر محنت نہیں ہوئی، وہ ہے موت کی یاد۔ تو انسان کو کسی پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی نگران کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب انسان کو موت یاد آ جاتی ہے، اللہ پاک کے سامنے حاضری یاد آ جاتی ہے، تو خود بخود گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر میں گناہ کروں گا اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی، پھر کسی پولیس کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر نگران کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے انگوٹھی پر ایک حدیث لکھائے تھے، کفا بالموت واعظا، انسان کو نصیحت کے لیے موت کافی ہے، انسان کو نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ جب قبرستان کے پاس جاتے اتنا روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس لیے میرے دوستو ہمیشہ موت کو یاد رکھنا ہے۔ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو رکھا تھا، اس کا کام تھا آ کر موت کو یاد دلانا۔ جب آپ کے بال سفید ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اپنے خادم کو نکال دیا۔ خادم نے کہا، حضرت اب تو آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، اب تو زیادہ موت کو یاد کرنا چاہیے، اب آپ مجھے نکال رہے ہیں؟ کہا، ہاں اس وجہ سے نکال رہا ہوں، اب میری داڑھی پر بال سفید آ چکے ہیں، میرے بال مجھے جب بھی میں داڑھی پر ہاتھ پھیروں گا مجھے موت یاد آ جائے گی، اب تیری ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر جو محنت کی تھی وہ آخرت پر، موت کے بعد آنے والے حالات پر۔ چونکہ انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگر میں نے کسی کو دھوکہ دیا، اس کے بعد فوراً موت آ گئی، اب میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اگر میں نے گناہ کیا، میری موت آ گئی، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ دیکھیے، موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم بیوی بچوں کی فکر کو چھوڑ دیں۔ ہاں، بیوی بچوں کی بھی فکر کرنا ہے، حلال کی فکر کرنا ہے، انہیں بھوکا رکھنا نہیں ہے، انہیں لنگا رکھنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لباس کی بھی فکر کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کی بھی فکر کرنا ہے۔ لیکن ایسی فکر کرنا کہ آخرت بھول جائے، اللہ بھول جائے، اس کے رسول کو بھول جائے، یہ بالکل مسلمان کے لیے مناسب نہیں۔ دیکھیے، جن بیوی بچوں کے پیچھے ہم رات دن گھستے ہیں، اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں، لیکن جس دن آپ کی موت آئے گی وہ ایک دن بھی آپ کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کریں گے۔ جس دن آپ کی موت آئے گی اسی دن آپ اپنے گھر کے اندر بوجھ نظر آئیں گے، لے جا کر انہیں قبرستان کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ اصل ہم جن کے خاطر اتنی بڑی قربانیاں دی وہ 8 دن یاد کریں گے، یا زیادہ محبت ہے تو 15 دن یاد کریں گے، 6 مہینے یاد کریں گے، اس سے تو زیادہ آپ کو یاد نہیں کریں گے۔ لیکن جو اصل آنے والے حالات ہیں وہ موت کے بعد آنے والے حالات ہیں، وہاں پر پوچھو گی۔ بلکہ جن بچوں کے خاطر ہم نے ساری قربانیاں دی وہی بچے کل قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے اللہ کے سامنے۔ انہوں نے ہمیں اپنے کپڑوں کی فکر کی، ہمارے لباس کی فکر کی، ہماری دنیا کی فکر کی، ہر چیز کی فکر کی، لیکن ہمارے آخرت کی فکر نہیں کی۔ یہی بچے کل وبال بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، جہاں پر آپ اپنے بیوی بچوں کی، اپنے خاندان والوں کی، دنیا کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح اپنی بھی اور ان کی بھی آخرت کی فکر کرنا ہے، کیونکہ ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اسے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔